مظاہر کو جوانی آئی، عشق شابیر میں جب ہو گئے بالکل بوڑھے، تب حبیب ابن مظاہر کو جوانی آئی۔ ایک قطع اور ملاحظہ ہوں، اس لیے کہ جس مرد مجاہد کی ترویع روح کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا مقصد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے تناظر میں اتنا تھا کہ دیدار بنو اور دیدار بناؤ، لیکن حقیقی دیدار بننا اور حقیقی دیدار بنانا یعنی کہ صرف دیداری زبان تک محدود نہ رہے بلکہ عمل میں دکھائی دے۔ ملاحظہ ہو، شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کوئی ہم کو سمجھائے کس قسم کی ہے یہ دیداری، بطور خاص کوئی ہم کو سمجھائے کس قسم کی ہے یہ دیداری، ترک تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری، ترک تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری، تو ایسے مریضوں کے حق میں سب مل کے دعا 11 مہینے پوری صحت، 1 مہینہ بیمار، ایسے مریضوں کے حق میں سب مل کے دعا مانگو، جن کی 11 مہینے پوری صحت، 1 مہینہ بیماری، 11 مہینے پوری صحت۔ ایک درود پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ ایک مطلع اور چند اشعار ماشاءاللہ بہت بہترین سن رہے ہیں، ایسے ہی بہت بہت شکریہ، ممنون۔ یا الہی مجھے کچھ کم نہیں زیادہ دے دے، یا الہی مجھے کچھ کم نہیں زیادہ دے دے، مجھ کو میسم کی طرح عشق علی کا دے دے، مجھ کو میسم کی طرح عشق علی کا دے دے، تو در شابیر کا دیدار عطا کر مجھ کو، جن کو دنیا کی طلب ہو انہیں دنیا دے دے، جن کو دنیا کی طلب ہو انہیں دنیا دے دے، تو ڈوبتے وقت ہے سورج کی نظر سوئے نجاف، ڈوبتے وقت ہے سورج کی نظر سوئے نجاف، پھر علی مجھ کو
کا اشارہ دے دے، پھر علی مجھ کو پلٹنے کا اشارہ دے دے۔ ایک حقیقت کو شاعر نے قلم بند کیا بطور خاص ملاحظہ ہوں کہ یا الہی میری تربت میں حسین آئے ہیں، یا الہی میری تربت میں حسین آئے ہیں، یا الہی میری تربت میں حسین آئے ہیں، دو گھڑی کے لیے بس جون سا چہرہ دے دے، دو گھڑی کے لیے بس جون سا چہرہ دے دے، تو جانب کرب و بلا کان دھرے ہے کعبہ، اس لیے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یوسف زہرا کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ بطور خاص ملاحظہ ہوں کہ جانب کرب و بلا کان دھرے ہے کعبہ، کب آزاں یوسف شبیر دوبارہ دے دے۔ یہ مصرع بطور خاص کہ ساتھ میرا کہوں میں عشق ولایات کس پر، زندگی جانے کہاں پر مجھے دھوکہ دے دے، زندگی جانے کہاں پر مجھے دھوکہ دے دے۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولوی عامر عباس سلمہ جو بہترین اشعار آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچا رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ ماہ شعبان المعظم وہ متبرک اور مبارک مہینہ ہے جس میں فاتحین کربلا کی آمد ہے، اسی میں امام حسین بھی آئے ہیں اور اسی میں منتقم خون امام حسین بھی آئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جملہ پیش نظر رہے، میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وارث ساقی کوثر نے یہ چاہا آئے، وارث ساقی کوثر نے یہ چاہا آئے، مشک دریا میں نہیں مشک میں دریا آئے، وارث ساقی کوثر نے یہ چاہا آئے۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، بیدار رہیے گا۔ وارث ساقی کوثر نے یہ چاہا آئے، مشک دریا میں نہیں مشک میں دریا آئے، تو ایسی ترتیب سے آئے ہیں جری اور شبیر، پہلے قرآن تو پھر نہج بلاغہ، ایسی ترتیب سے آئے ہیں مولانا تہذیب صاحب، ایسی تہذیب سے آئے ہیں جری اور شبیر، ایسی ترتیب سے آئے ہیں جری اور شبیر، پہلے قرآن تو پھر نہج بلاغہ آئے۔ آپ بیدار ہیں، آپ کی سماعتیں بیدار ہے، میں بغیر کسی تاخیر کے شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسے ہی نورانی فضا، نورانی ماحول بن جائے کہ جنت کا نور اس کے مقدر میں آ گیا۔ صادق معروفی صاحب، جنت کا نور اس کے مقدر میں آ گیا، بیدار رہیے گا، جنت کا نور اس کے مقدر میں آ گیا، جو خوش نصیب میں اسے سرور میں آ گیا۔
जन्नत का नूर उसके मुकद्दर में आ गया। मौलाना साबिर अली इमरानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अभी उनके बेहतरीन कलाम से भी आप फैज़याब होंगे, लेकिन आप थोड़ी देर मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि एक माहौल बन जाए, आपकी समातें बेदार हो जाए, ताकि शायरों को भी आसानी हो, आपको भी लुत्फ मजा और कैफ चाशनी का एहसास होने लगे। जन्नत का नूर उसके मुकद्दर में आ गया। साबिर भाई, जन्नत का नूर उसके मुकद्दर में आ गया, जो खुश नसीब मजलिसे सरवर में आ गया। मैंने उठाए हाथ जो मातम के वास्ते, ताजे यजीदियत मेरी ठोकर में आ। मैंने उठाए हाथ जो मातम के वास्ते, मैंने उठाए हाथ जो मातम के वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने उठाए हाथ जो मातम के वास्ते, ताजे यजीदियत मेरी ठोकर में आ गया। आइए हजरात, अब मुझे यकीन हो चला है कि मैं जिस अमानत को आप जैसे अमीन के हवाले करूंगा, आप पूरी अमानतदारी से उसे वापस करना भी जानते हैं। मेरी गुजारिश है मौलाना सादिक मारूफी साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। तशरीफ़ ला रहे हैं मौलाना सादिक मारूफी साहब, इंस्पेक्टर तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ। इस्तक़बाल करें बावाज़े बुलंद सलवात। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। जल्दी चूँकि वक्त कम है और उस्ताद शायर आपके सामने आ चुके हैं। आशूर काज़मी का एक कलाम मुलाज़ा फरमाएं कि दस्ते नबी यो शेर खुदा या अली मदद। रदीब बोलती हुई है, आप भी बोलेंगे तो सवाब मिलेगा। दस्ते नबी यो शेर खुदा या अली मदद, इंसानियत के राहनुमा या अली मदद। दस्ते नबी यो शेर खुदा या अली मदद, इंसानियत के राहनुमा या अली मदद। दस्ते यजीद अस्र में है फिर निज़ाम दहर, दस्ते यजीद अस्र में है फिर निज़ाम दहर। हर हर कदम है कर्ब बला या दस्ते यजीद अस्र में है फिर निज़ाम दहर। हर हर कदम है कर्ब बला या अली मदद। छीनी हवाए गर्ब ने फैशन के नाम पर। अब वो आशूर काज़मी साहब थे, इसलिए उन्होंने कहा भी और पढ़ा भी, बस उन्हीं की तास्सी में पढ़ रहा हूँ। हर हर कदम है कर्ब बला या अली मदद। दस्ते नबी यो शेर खुदा या अली मदद, इंसानियत के राहनुमा या अली मदद। छीनी हवाए गर्ब ने फैशन के नाम पर सैदानियों के सर की रिदा या अली, सैदानियों के सर की रिदा या अली मदद। छीनी हवाए गर्ब ने फैशन के नाम पर सैदानियों के सर की रिदा या अली मदद। कोहराम है ख़याम सदाकत में आज भी, कोहराम है ख़याम सदाकत में आज भी। आती है अल-अतश की सदा या अली मदद, आती है अल-अतश की सदा या अली मदद। अहले नजर भी देने लगे जुल्म को खिराज, अहले नजर भी देने लगे जुल्म को खिराज। बेबस है कितनी खल्क़ खुदा या अली मदद, बेबस है कितनी खल्क़ खुदा या अली मदद। घर जल रहे हैं परचमे इस्लाम के तले, घर जल रहे हैं परचमे इस्लाम के तले। सर हो रहे हैं तन से जुदा या अली मदद, सर हो रहे हैं तन से जुदा या अली मदद। ऐ बाबे इल्म जेल का सिक्का रवा है आज, ऐ बाबे इल्म जेल का सिक्का रवा है आज। इंसानियत है आप लपा या अली मदद, इंसानियत है आप लपा या अली मदद। हद हो गई कि मेरे कबीले के लोग भी, हद हो गई कि मेरे कबीले के लोग भी जुल्मत को कह रहे हैं दिया या अली मदद, जुल्मत को कह रहे हैं दिया या अली
مدد لہرا رہے ہیں جھوٹ کے پرچم ہر ایک سو لہرا رہے ہیں جھوٹ کے پرچم ہر ایک سو سچ بولنا ہے جرم و خطا یا علی مدد سچ بولنا ہے جرم و خطا یا علی مدد مولا گھر جل رہے ہیں پرچم اسلام کے تلے گھر جل رہے ہیں پرچم اسلام کے تلے سر ہو رہے ہیں تن سے جدا یا علی مدد صلوات پڑھیں بر محمد والا کوہرام ہے خیام صداقت میں آج بھی آتی ہے العطش کی صدا یا علی مدد اہل نظر بھی دینے لگے ظلم کو خراج اہل نظر بھی دینے لگے ظلم کو خراج بے بس ہے کتنی خلق خدا یا علی مدد گھر جل رہے ہیں پرچم اسلام کے تلے گھر جل رہے ہیں پرچم اسلام کے تلے سر ہو رہے ہیں تن سے جدا یا علی مدد سر ہو رہے ہیں تن سے جدا یا علی مدد اے باب علم جہل کا سکہ رواں ہے آج اے باب علم جہل کا سکہ رواں ہے آج انسانیت ہے آبلہ پا یا علی مدد نہیں اگر ردیف بولتی ہوئی ہے آپ بھی بولیں گے تو ثواب ملے گا کشمیر میں اکثر مجمع شاعر کے ساتھ خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے جی اتنے بدذوقے ہیں بیٹھے بھی علی مدد کہو گے تو حضرت علی لاکھ تو بات دے جائیں گے دستے یزید عصر میں ہے پھر نظام دہر دستے یزید عصر میں ہے پھر نظام دہر ہر ہر قدم ہے کرب و بلا یا علی مدد کوہرام ہے خیام صداقت میں آج بھی آتی ہے العطش کی صدا آتی ہے العطش کی صدا یا علی مدد اور شاعر کا نام عاشور کاظمی ہے اس لیے انہوں نے کہا بھی اور انہوں نے پڑھا بھی انہی کی تاثیر میں بھی پڑھ رہا ہوں چھینی ہوائے غرب نے فیشن کے نام پر چھینی ہوائے غرب نے فیشن کے نام پر سیدانیوں کے سر کی ردا یا علی مدد سیدانیوں کے سر کی ردا یا علی مدد اہل نظر بھی دینے لگے ظلم کو خراج بے بس ہے کتنی خلق خدا یا علی بے بس ہے کتنی خلق خدا گھر جل رہے ہیں پرچم اسلام کے تلے سر ہو رہے ہیں تن سے جدا یا علی مدد اے باب علم جہل کا سکہ رواں ہے آج انسانیت ہے آبلہ پا یا علی مدد حد ہو گئی کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی ظلمت کو کہہ رہے ہیں ضیاء یا علی مدد ظلمت کو کہہ رہے ہیں ضیاء یا علی مدد اور یہ بھی شعر دیکھیں مولا متائے جرأت اظہار لٹ گئی مولا متائے جرأت اظہار لٹ گئی سینوں میں گھٹ گئی ہے نوا یا سینوں میں گھٹ گئی ہے نوا یا علی مدد سینوں میں گھٹ گئی ہے نوا یا علی مدد اس پہ تو ضرور آپ کو بولنا چاہیے مولا متائے جرأت اظہار لٹ گئی سینوں میں گھٹ گئی ہے نوا یا علی مدد تو ہم نے کہا تو مورید الزام ہو گئے خیبر میں خود نبی نے کہا ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد مشکل نہیں ہے ایسی کوئی جس کا حل نہ ہو مشکل نہیں ہے ایسی کوئی جس کا حل نہ ہو دل سے کوئی کہے تو ذرا یا علی مدد ماشاءاللہ جزاک اللہ مولانا صادق علی معروفی صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے حضرات مجلس ترحیم بیات بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ ہے انہی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اور ان کی عادت و اطوار ان کی فکر ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی تربیت کا انداز یہ ساری چیزیں
नुमाइंदे इंस्पेक्टर मौलाना तौकीर हुसैन साहब जो इस वक्त मुंबई में तशरीफ़ फरमा है, दौरे पर हैं, लेकिन जाहिर है जिस्म वहाँ है, दिल यहाँ है। और उसका सबूत उनके ये आशार हैं जो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी नियाबत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करके शायर अहले बैत मौलाना साबिर अली इमरानी साहब को दावत दे दूँ। किसी की तरबियत के साथ जब तालीम होती है, मौलाना तौकीर साहब ने लिखा है, किसी की तरबियत के साथ जब तालीम होती है तो उसकी शख्सियत फिर लायक ताज़ीम होती है। किसी की तरबियत के साथ जब तालीम होती है तो उसकी शख्सियत फिर लायक ताज़ीम होती है। बना देता है अपने तजर्बे से जब कोई दस्तूर, बना देता है अपने तजर्बे से जब कोई दस्तूर, तो उसकी हर दफा तो उसकी दफा फिर नाकाबिले तरमीम होती है, तो उसकी दफा फिर नाकाबिले तरमीम होती है। अगर पेशे नजर रखता है कोई मकसद सरवर। देखिए मौलाना वकार सुल्तानपुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, दोपहर की मजलिस में इनके अशार भी आपने सुने हैं। बकिया उलमा की आमद है, शोरा किराम भी तशरीफ ला रहे हैं। हमारी कौम का यह दस्तूर है कि उलमा और शोरा की आमद पर बुलंद आवाज से सलवात पढ़कर खैर मकदम करती है। मौलाना निसार साहब से गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ़ लाएँ, उलमाए किराम आगे तशरीफ़ लाएँ, बच्चे पीछे चले जाएंगे। मोमिनीन से ये गुजारिश है कि वो दरमियान में आ जाए। मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़रा दरमियान में आ जाए। मौलाना अयाज साहब, निहाल साहब, गुजारिश है कि जो शोरा और उलमा आ रहे हैं उन्हें दरमियान में भेजते रहे तो उसकी शख्सियत फिर लायक ताज़ीम होती है, तो उसकी शख्सियत फिर लायक ताज़ीम होती है। बना देता है अपने तजर्बे से जब कोई दस्तूर, तो उसकी दफ़ा फिर नाकाबिले तरमीम होती है। अगर पेशे नज़र रखता है कोई मकसद सरवर, तो उसकी कारगर हर एक जगह स्कीम होती है, तो उसकी कारगर। एक मिनट, बच्चों से गुजारिश है, बुजुर्ग आ रहे हैं, पीछे हट के बैठ जाएं। जल्दी उठिए, पीछे हटिए, सलवात भेजिए, पीछे हटिए। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। ये तुम अपना कैमरा बीच से किनारे नहीं कर सकते, इधर पूरी मजलिस चौपट हो जाती है इस कैमरे की वजह से। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर एक को अपनी अपनी नशिस्तों पर रख दिया गया है। अब जाहिर है कि यहाँ से मुतवज्जे रहे, कैमरा अपना काम करता रहेगा, हमें अपना काम करना है, शायर अपना काम करता रहेगा। आइए हजरात, जो मौलाना तौकीर साहब ने फरमाया है, अगर पेशे नज़र रखता है कोई मकसद सरवर, तो उसकी कारगर हर एक जगह स्कीम होती है। कौम से अपनी जो हर एक किस्म की शाही बना दे, सबको जो दीदार वो तंजीम होती है, बना दे सबको जो दीदार वो तंजीम होती है। अब यहाँ से शेर मुलाजा फरमा ले, बना दे सबको जो दीदार वो तंजीम होती है, तो चला दे थाम कर उंगली सफ़ी होता है दुनिया में। चलाकर थाम दे उंगली, चला दे थाम कर उंगली सफ़ी होता है दुनिया में। जो शेरे साया आ जाए तो फिर तस्लीम होती है, जो ज़ेरे साया आ जाए तो फिर तस्लीम होती है, जो ज़ेरे साया आ जाए तो फिर तस्लीम होती है। कोई जो कौम को तरजीह दे देता है कुनबे पर, मौलाना गुलाम अस्करी साहब की ज़िंदगी का खाका बयान किया है। कोई जो कौम को तरजीह दे देता है कुनबे पर, गुजर जाए तो हर जा मजलिस तरहीम होती है, गुजर जाए तो हर जा मजलिस तरहीम होती है। जो कस्बे इल्म करता है नबी की आल से तौकीर, तो उसकी गुफ्तगू फिर काबिले तस्लीम होती है, तो उसकी गुफ्तगू फिर काबिले तस्लीम होती है। ये थे मौलाना तौकीर हुसैन साहब, जिनकी नियाबत में मैंने ये अशार आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। आइए हजरात, बगैर किसी ताख़ीर के शायर अहले बैत मौलाना साबिर अली इमरानी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और बारगाह मौला में
में नजरान अकीदत पेश करें। फिर एक बार मैं तमाम जिम्मेदारान अफराद से ये गुजारिश करूंगा कि जो सहन में हैं या कैंपस के अंदर हैं या कैंपस के बाहर हैं, उन्हें बराए करम बड़े एहतराम के साथ फर्श आज़ा पर लेकर आ जाएं। तशरीफ ला चुके हैं मौलाना साबिर अली इमरानी साहब, इस्तकबाल करें बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। हजरात, मौलाना तौकीर साहब का कलाम आपने समाअत फरमाया, उनकी बारीकियां सिर्फ मैं समझता हूँ। मैं ये नहीं तय कर सका कि सेहरा था कि पता तारीख था 40वें का। उन्होंने नामों को सर्फ किया है बहुत बारीकी से, मेरे नाम के साथ नाम लाए हैं वो। अव्वलन गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीदुल रहमा कर बानी तंजीम मौलाना गुलाम साहब क़िबला ताबसराह और दीगर वो अफराद जो तंजीम कातिब के खादिमीन में गुजरे हैं, उनकी रवाह को गोश्त। एक मतला और 3 शेर अव्वलन देखें, फिर उसके हुजूमे गम जो जख्मों को रफू करने नहीं देता, हुजूमे गम जो जख्मों को रफू करने नहीं देता, खुशी के साज पर ये कान भी धरने नहीं देता, खुशी के साज पर ये कान भी धरने नहीं देता। शेर देखें, मेरी माँ ने मेरे ऊपर किया ना दे अली का दम, मेरी माँ ने मेरे ऊपर किया ना दे अली का दम, हिसारे नाम हैदर अब मुझे डरने नहीं देता। मेरी माँ ने मेरे ऊपर किया ना दे अली का दम, हिसारे नाम हैदर अब मुझे डरने नहीं देता। और ये शेर तारीखी शेर है उलमा और तलबा के दरमियान। हमारा ज़र्फ़ है कातिल को भी शरबत पिलाते हैं, हमारा ज़र्फ़ है कातिल को भी शरबत पिलाते हैं, हमारा ज़र्फ़ है कातिल को भी शरबत पिलाते हैं, वो अपने घाट से पानी हमें भरने नहीं देता,
وہ اپنے گھاٹ سے پانی ہمیں بھرنے نہیں دیتا، وہ اپنے گھاٹ سے پانی ہمیں بھرنے نہیں دیتا۔ یہ شعر کے لیے زحمت دی اور یہ کلام پورا کلام۔ دلیل اسماعی فہم ہے سند اس کی، صدائے اسماعی فہم ہے دلیل اس کی، صدائے اسماعی فہم ہے دلیل اس کی، تمہارا عشق اے آقا ہمیں مرنے نہیں دیتا۔ تمہارا عشق اے آقا ہمیں مرنے نہیں دیتا، تمہارا عشق اے آقا ہمیں مرنے نہیں دیتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک مطلب اور 3-4 شعر اور دیکھیں پھر موضوع سے متعلق۔ منظر میں نگاہوں کی جو یہ کرب و بلا ہے، منظر میں نگاہوں کی جو یہ کرب و بلا ہے، بس ایک یہ دوا ہے، ممکن ہی نہیں راہ حقیقت سے ہٹوں میں، ممکن ہی نہیں راہ حقیقت سے ہٹوں میں، آگے میرے شبیر کا نقش کف پا ہے، آگے میرے شبیر کا نقش کف پا ہے۔ شو دیکھیں، ہے شیخ حرم دشمن حیدر تو ہے کافر، ہے شیخ حرم دشمن حیدر تو ہے کافر، اسلام کی اوڑے ہوئے گرچہ وہ ردا ہے۔ اور سے دیکھیں آخری سے دیکھیں کہ بلکہ دیکھیں، اس پیڑ کے پتوں کی رگوں میں ہے میرا خون، اس پیڑ کے پتوں کی رگوں میں ہے میرا خون، اس بات پہ یہ بات خزاں مجھ سے خفا ہے، اس بات سے یہ بات، اس بات سے یہ بات خزاں مجھ سے خفا ہے، اس در کا بھکاری ہے مقدر کا سکندر، اس در کا بھکاری ہے مقدر کا سکندر، جس در سے ملائک کو صدا رزق ملا ہے، جس در سے ملائک کو صدا رزق ملا
اس در سے ملائک کو. شکریہ. کچھ اشعار بانی تنظیم کے حوالے سے دیکھیں. بانی تحریک دینداری غلام عسکری. نہیں لمبا بانی تحریک دینداری غلام عسکری تجھ سے پھیلی ہے یہ بیداری. غلام عسکری تجھ سے پھیلی ہے یہ بیداری. غلام عسکری صاحبان علم میں جو منفرد ہے آج تک. صاحبان علم میں جو منفرد ہے آج تک تجھ کو زیبا ہے وہ سرداری. غلام عسکری تجھ کو زیبا ہے وہ سرداری. تجھ کو زیبا ہے وہ سرداری. غلام عسکری. اور اس کی خاص طور سے اس کا قافیہ نظر میں رکھیں. تجھ کو تحریر اور خطابت پر مکمل تھا عبور. تجھ کو تحریر اور خطابت پر مکمل تھا عبور. ہاتھ میں تھی تیغ دو دھاری. غلام عسکری ہاتھ میں تھی. شکریہ شکریہ. تجھ کو تحریر اور خطابت پر مکمل تھا عبور. تجھ کو تحریر اور خطابت پر مکمل تھا عبور. ہاتھ میں تھی تیغ دو دھاری. غلام عسکری سالک راہ شہید کربلا تھا دوستو. سالک راہ شہید کربلا تھا دوستو. بیعت فاسق کا انکاری. غلام عسکری بیعت فاسق کا انکاری. غلام عسکری و نونہالا نے وطن کو دے کے قرآن کا سبق ختم کی دین. صلوات محمد علیہ. نونہالا نے وطن کو دے کے قرآن کا سبق ختم کی تھی دین سے بیزاری. غلام عسکری ختم کی تھی دین سے بیزاری. غلام عسکری جس کے باعث سر جھکانا پڑ رہا تھا قوم کو. جس کے باعث سر جھکانا پڑ رہا تھا قوم کو. دور کی وہ ذلت و خواری. غلام عسکری دور کی وہ ذلت و خواری. غلام عسکری قوم کی تعلیم و خوشحالی رہا تیرا ہدف. قوم کی تعلیم و خوشحالی رہا تیرا ہدف. قوم سے کی ختم بیکاری. غلام عسکری قوم سے کی ختم بیکاری. غلام عسکری ہمت مرداں سے تو نے دور اس کو کر دیا. ہمت مرداں سے تو نے دور اس کو کر دیا. راستے میں تھی جو دشواری. غلام عسکری ہمت مرداں سے تو نے دور اس کو کر دیا. بزرگوں کی دعائیں چاہیے. ہمت مرداں سے تو نے دور اس کو کر دیا. راستے میں تھی جو دشواری. غلام عسکری. یہ شعر بطور خاص دیکھیں. عزم محکم اور تیرے حسن عمل کی شکل میں. عزم محکم اور تیرے حسن عمل کی شکل میں اب بھی ہے تیرا سفر جاری. غلام عسکری عزم محکم اور تیرے حسن عمل کی شکل میں اب بھی ہے تیرا سفر جاری. غلام عسکری علم و حکمت کے سبب کی ختم تو نے قوم سے روح کی ہر ایک بیماری. غلام عسکری روح کی ہر ایک بیماری. غلام عسکری. اور مکتب دیکھیں. کر گیا کار نمایاں ہند کی تاریخ میں. کر گیا کار نمایاں ہند کی تاریخ میں میرا محسن صابر عمرانی. غلام عسکری میرا محسن صابر عمرانی. غلام عسکری بانی تحریک دیداری. غلام عسکری. مولانا صابر علی عمرانی صاحب
بہترین اشعار ابھی آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچا رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کسی تمہید یا کسی تقریر کا، میں بلا فصل گزارش کروں شاعر اہل بیت مولانا وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب مولانا وقار سلطان پوری صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند صلوات پڑھ کے مولانا موصوف کا استقبال کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مطلب چند اشعار امام آخر کے حوالے سے۔ بآواز بلند ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ سلطان المدارس میں مصرع ہوا تھا 2 سال پہلے، اسی 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں جناب امام عصر کے حوالے سے، مطلب پیش خدمت ہے۔ جب دھوپ چاندنی ہو تیرے انتظار کی، جب دھوپ چاندنی ہو تیرے انتظار کی، جب دھوپ چاندنی ہو تیرے انتظار کی، کیوں آرزو کرے شجر سایہ دار کی، کیوں آرزو کرے شجر سایہ دار کی، جب دھوپ چاندنی ہو تیرے انتظار کی، کیوں آرزو کرے شجر سایہ دار کی۔ روج بھائی یہ شعر دیکھیے گا، یہ بھی مطلب حسن مطلب کہ خوشبو ہے سامراں میں نجف کے دیار کی، خوشبو ہے سامراں میں نجف کے دیار کی، یہ آخری بہار ہے پہلی بہار کی، پہلی بہار کی خوشبو ہے سامراں میں نجف کے دیار کی، یہ آخری بہار ہے پہلی بہار کی، یہ آخری بہار ہے۔ ذرا بھی یہ شعر دیکھیے گا خاص طور سے روج بھائی، کہ وہ منکر غدیر ہو یا دشمن عذاب، وہ منکر غدیر ہو
یا دشمن عذاب تصویر ذوالفقار میں ہے ہر شکار کی تصویر ذوالفقار ہر شکار کی وہ منکر غدیر ہو یا دشمن عذاب تصویر ذوالفقار میں ہے ہر شکار کی تصویر ذوالفقار. یہ بھی دیکھیے گا، ایک رخ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے کہ ایک مرحلہ ہے تیز ہواؤں کے واسطے، ایک مرحلہ ہے تیز ہواؤں کے واسطے، تصویر کھینچ پائے تیرے راہوار کی. ایک مرحلہ ہے تیز ہواؤں کے واسطے، ایک مرحلہ ہے تیز ہواؤں کے واسطے، تصویر کھینچ پائے تیرے راہوار کی، تصویر کھینچ پائے تیرے راہوار کی. قبلہ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا، ایک شعر ہو گیا ہے بطور خاص ایک الگ رخ سے. جی جی قبلہ آنے میں خاص طور سے آنے میں اس کے سے لیے تاخیر ہے ابھی، آنے میں اس کے سے لیے تاخیر ہے ابھی، فہرست نہ تمام ہے 70,000 کی، فہرست نہ تمام ہے. آنے میں اس کے سے لیے تاخیر ہے ابھی، فہرست نہ تمام ہے 70,000 کی. ہم تیرے انتظار سے غافل نہیں ہوئے، ہم تیرے انتظار سے غافل نہیں ہوئے، دل نے دھڑک دھڑک کے خبر بار بار کی. ہم تیرے انتظار سے غافل نہیں ہوئے، دل نے دھڑک دھڑک کے خبر بار بار کی، دل نے دھڑک دھڑک کے خبر بار بار کی. آنکھیں یہ روز کہتی ہیں تاروں سے بار بار، آنکھیں یہ روز کہتی ہیں تاروں سے بار بار، حسرت ہے صبح دیکھوں شب انتظار کی، حسرت ہے صبح دیکھوں
शब इंतजार की, तेरे अली से पूछ रही है ये करबला, तेरे अली से पूछ रही है ये करबला, कब आएगी सदी वो तेरे इक़्तिदार की, कब आएगी सदी वो तेरे इक़्तिदार की। ये एक अलग रुख से शेर हो गया। मुलाज़ा फरमाया कि चमकी वो तेग और सरे मरहब पजागिरी, चमकी वो तेग और सरे मरहब पजागिरी, सूरत भी देख पाया न वो जुल्फ़िकार की, चमकी वो तेग सरे मरहब पजागिरी, सूरत भी देख पाया न वो जुल्फ़िकार की, रखी है लाज साकिने गैबत ने विकार, रखी है लाज साकिने गैबत ने विकार, जब बात आ गई मेरे इज़्ज़ो-वक़ार की, जब बात आ गई मेरे इज़्ज़ो-वक़ार की। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब, जो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अशार आप हज़रात की समातों तक पहुँचा रहे थे और आप हज़रात महसूस हो रहे थे। इमाम ज़माना इमाम असर के हवाले से बड़ा खूबसूरत कलाम था जो अभी मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी की ज़बानी आप समात फरमा रहे थे। मुझे बैठे बैठे इनके अशार सुनते सुनते 4 मिसरे याद आ गए। मैं ये चाहता हूँ कि एक सिलसिला हो, एक तसलसल हो। निज़ामत अशार पढ़ने का नाम बिल्कुल नहीं है, बस कड़ी से कड़ी को मिला देना है, सिलसिले को सिलसिले से जोड़ देना है। मेरे इमाम, जहाँ में तेरे ज़हूर के बाद, मेरे इमाम, जहाँ में तेरे ज़हूर के बाद एक इनक़लाब भी आएगा, इनक़लाब के बाद। उस्ताद शोरा जनाब जर्रार अकबर आबादी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मैं इसके बाद यही आपके रूबरू होंगे। मेरे इमाम, जहाँ में तेरे ज़हूर के बाद एक इनक़लाब भी आएगा, इनक़लाब के बाद तो छुपे हुए हैं हज़ारों यज़ीद दुनिया में, उठेंगी सबकी नक़ाबें तेरी नक़ाब के बाद। मेरे इमाम, जहाँ में तेरे ज़हूर के बाद एक इनक़लाब भी आएगा, इनक़लाब के बाद छुपे हुए हैं हज़ारों यज़ीद दुनिया में, उठेंगी सबकी नक़ाबें तेरी नक़ाब के बाद। इन्हीं अशार के ज़ेर साया मैं गुजारिश करूँ उस्ताद शोरा शायर अहले बैत जनाब जर्रार अकबर आबादी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मोतबर कलाम से आप हज़रात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं शायर अहले बैत जनाब जर्रार अकबर आबादी साहब। आप हजरात से ये गुजारिश है, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़कर शायर अहले बैत का इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। भाई वक़ार सुल्तानपुरी साहब ने और नाज़िम मजलिस ने
जो उन्वान अभी तक चल रहा है उसी उन्वान पर एक कता मुलाजा फरमाएं। ख़ास तौर से अर्ज़ किया है कि हमने तो कोई मौजज़ा ऐसा नहीं देखा, हमने तो कोई मौजज़ा ऐसा नहीं देखा, मालूम नहीं आपने देखा नहीं देखा। हमने तो कोई मौजज़ा ऐसा नहीं देखा, मालूम नहीं आपने देखा नहीं देखा। सैलाब में हो जाता है दरिया तहोबाला, सैलाब में हो जाता है दरिया तहोबाला, साहिल पर मगर कोई आरिज़ा नहीं देखा। हमने तो कोई मौजज़ा ऐसा नहीं देखा, मालूम नहीं आपने देखा नहीं देखा। सैलाब में हो जाता है दरिया तहोबाला, साहिल पर मगर कोई अरीजा नहीं देखा, साहिल पर मगर कोई अरीजा नहीं देखा। अरीजे सब पहुँचते हैं मौला की खिदमत में, साहिल पर मगर कोई अरीजा नहीं देखा। एक बटला और एक शेर अपने हाल का पढ़ दूं। किया है कि मदहगोई को मैं रुसवा नहीं होने देता, मदहगोई को मैं रुसवा नहीं होने देता, रुसवा नहीं होने देता। अपने शेरों का मैं सौदा नहीं होने देता, अपने शेरों का मैं सौदा नहीं होने देता। मदहगोई को मैं रुसवा नहीं होने देता, अपने शेरों का मैं सौदा नहीं होता, अपने शेरों का मैं सौदा नहीं होने देता। और गामजन हूँ रहे मिदहत में जवानों की तरह, गामजन हूँ रहे मिदहत में जवानों की तरह। अरे इश्क़ मौला मुझे बूढ़ा नहीं होने देता। मदहगोई को मैं रुसवा नहीं होने देता, अपने शेरों का मैं सौदा नहीं होने देता। गामजन हूँ रहे मिदहत में जवानों की तरह, जवानों की तरह। इश्क़ मौला मुझे बूढ़ा नहीं होने देता, इश्क़ मौला मुझे बूढ़ा नहीं होने देता। आखिरी शेर इसका कि मुनकरे मदहे अली कितना बड़ा जाहिल है, मुनकरे मदहे अली, मुनकरे मदहे अली कितना बड़ा जाहिल है। अरे अपने ही घर में उजाला नहीं होने देता।
منکر مدح علی کتنا بڑا جاہل ہے، اپنے ہی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتا۔ اور آج کی تاریخ ایک روایت کے اعتبار سے مولا عباس سے بھی منسوب ہے، تو میں ایک قطع اور صرف 4 شعر ان کی شان میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرمائے۔ کیا ہے کہ زباں کو ذائقہ جو مدح مرتضیٰ نے دیا، زباں کو ذائقہ جو مدح مرتضیٰ نے دیا، وہی مزہ مجھے عباس کی ثنا نے دیا، وہی مزہ مجھے عباس کی ثنا نے دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا جھولا جبرائیل امین جھلایا کرتے تھے، وہی مزہ مجھے عباس کی ثنا نے دیا۔ حسین چاہتے تھے اپنے بھائی کو اتنا، حسین چاہتے تھے اپنے بھائی کو اتنا، ارے کسی ملک کو بھی جھولا نہیں جھلانے دیا۔ حسین چاہتے تھے، عباس کا جھولا امام حسین جھلا رہے ہیں۔ حسین چاہتے تھے اپنے بھائی کو اتنا، کسی ملک کو بھی جھولا نہیں جھلانے دیا، کسی ملک کو بھی جھولا نہیں جھلانے دیا۔ یہ پیچھے جو طالب علم بیٹھے ہیں یہ بہت خاموش بیٹھے ہیں، ایک نعرہ صلوات بلند فرما دیں۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کیا ہے کہ عرض کیا ہے، میں سوچ کے آیا تھا کہ مطلب کچھ ترنم سے پڑھوں گا سلام، لیکن آواز گرفتا ہے، لہذا بس جیسے پڑھ رہا ہوں ویسے ہی سن لیجئے۔ عرض کیا ہے کہ عکس عباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں، دوسرا مصرع علماء کی نظر ہے، شعراء کی نظر ہے، خاص طور سے آپ ہی کی نظر ہے۔ عکس عباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں، جب پڑھنے لگا پانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں۔ عکس عباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں، پڑھنے لگا پانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں۔ اور اپنی شعر میں کچھ ترمیم میں خود تو کر سکتا ہوں، لہذا ایک پڑھتا اور ایک شعر اس کی مناسبت سے، حالانکہ یہ شعر میں محفلوں میں پڑھتا ہوں لیکن مجلس ہے، لہذا فرمائیں۔ لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں، مدح عباس بھی ہے،
मकसद रब्बानी में, मदह अब्बास भी है मकसद रब्बानी में। फातिमा आती हैं इस मजलिस नूरानी में, फातिमा आती हैं इस मजलिस नूरानी में। और सबूत देखिए कि फातिमा आती हैं, सबूत मुलाजा फरमाएं। फातिमा आती हैं इस मजलिस नूरानी में। अल्लाह अल्लाह ये शराफ हम तो हैं महफिल में शरीक। अल्लाह अल्लाह ये शराफ हम तो हैं मजलिस में शरीक। और फरिश्ते वहाँ मसरूफ है दरबानी में। फातिमा आती हैं इस मजलिस नूरानी में। अल्लाह अल्लाह ये शरफ हम तो हैं मजलिस में शरीक। और फरिश्ते वहाँ मसरूफ हैं दरबानी में। और फरिश्ते वहाँ मसरूफ हैं दरबानी में। और ये शेर खास तौर से कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। आपको इसी सेहत के साथ स्कूल ऑर्गेनाइज करें, इससे ज़्यादा सेहत के साथ जवानी तो चली रही है। अल्लाह अल्लाह ये शरफ हम तो हैं मजलिस में शरीक। और फरिश्ते वहाँ मसरूफ हैं दरबानी में। चांद सूरज की मदीने को जरूरत ही न थी। चांद सूरज की मदीने को जरूरत ही न थी। वो एक निजाम शमसी है, चांद भी निकलता था, सूरज भी चमकता था, लेकिन शेर में लगा फरमाया चांद सूरज की मदीने को जरूरत ही न थी। इस कदर नूर था अब्बास की पेशानी में। चांद सूरज की मदीने को जरूरत ही न थी, जरूरत ही न थी। इस कदर नूर था अब्बास की पेशानी में। इस कदर नूर था अब्बास की पेशानी में। और मौला की मदद हो गई तो मौला के अस्बे वफा के भी बंधा होना चाहिए। चांद सूरज की मदीने को जरूरत ही न थी। इस कदर नूर था अब्बास की पेशानी में। अस्पे अब्बास की रफ्तार से कहती थी हवा। मुलाजा फरमाया अस्पे अब्बास की रफ्तार से कहती थी हवा। इतनी परवाज़ कहाँ तख्त सुलेमानी में। अस्पे अब्बास की रफ्तार से कहती थी हवा। इतनी परवाज़ कहाँ तख्त सुलेमानी में। इतनी परवाज़ कहाँ तख्ते सुलेमानी में। और बस ये आखिरी शेर के इसलिए शाह ने अब्बास से ले ली तलवार। इसलिए शाह ने अब्बास से ले ली तलवार। हश्र तक फर्क रहे जंग में कुर्बानी में।
اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں، فاطمہ آتی ہیں اس مجلس نورانی۔ ماشاءاللہ یہ تھے استاد الشورا شاعر اہل بیت جناب جرار اکبر آبادی صاحب، جو اپنا معتبر کلام آپ تک پہنچا رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، مجلس عزا کا وقت ہو چکا ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے تشریف فرما ہے عمدۃ المتکلمین عالی جناب مولانا سید کاظم مہدی عروج جون پوری صاحب۔ ان سے میں مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس عزا کو خطاب کریں۔ جب تک وہ ممبر پہ آ رہے ہیں بس صرف 2 ہی مصرے پڑھوں گا کہ حسین آج بھی روشن ہے ہر سویرے میں، حسین آج بھی روشن ہے ہر سویرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں۔ مجلس عزا کو خطاب کے لیے تشریف لا چکے ہیں مولانا سید کاظم مہدی عروج صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی تنظیم مولانا علامہ سید غلام عسکری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کی روح کو اصال ثواب کر۔ عزیزان محترم، صابر عمرانی صاحب، وقار صاحب اور ہمارے
जरार भाई ने जिस मौजू को बुनियाद बना के अपने अफकार पेश किए, उसी मौजू और मजमून तक रसाई हासिल करने के लिए मैंने सूरह बकरा की ये आय करीमा है जिसे उन्होंने कलाम करार दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं वक्त तो वैसे बचा नहीं है और नहीं, आराम से नहीं पढ़ूंगा, जहाँ तक ये मजमून पूरा हो जाए वहीं पे बात ख़त्म कर दूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हमसे इब्राहीम ने दुआ की। कोई तमहीद नहीं है, एक फिक्री ख़त है जिसे मुकम्मल करना है। हमसे इब्राहीम ने दुआ की, पालने वाले एक रसूल मबूस कर, इनमें एक रसूल मबूस कर कि जो तेरी आयतों की तिलावत करे और उनको इल्म और हिकमत अता करे और उनके नफ्सों को पाक करे। बेशक तू कवि बादशाह है और हिकमत वाला है। देखिए, तमाम उलमा ही की भीड़ है, सीधा सीधा मैंने लफ्जी तर्जुमा इसीलिए कर दिया। हमसे इब्राहीम ने दुआ की। कुरान कह रहा है, अल्लाह की ज़बानी एक वाक़े को बयान किया जा रहा है कि हमसे इब्राहीम ने दुआ की। अल्लाह कह रहा है हमसे इब्राहीम ने दुआ की कि पालने वाले इनमें एक रसूल मबूस कर जो तेरी आयतों की तिलावत करे, इल्म और हिकमत अता करे और नफ्सों को पाक भी करे। बेशक तू बादशाह है, कवि है, हाकिम है और हिकमत वाला है। ये दुआ हुई है बेसत से तकरीबन 4000 साल पहले। भाई ये तो आपको लाना था। ये दुआ हुई है बेसत से 4000 साल पहले, तकरीबन कबूल हुई है तकरीबन 4000 साल बाद। तवज्जो है। और अभी रसालत माब को मबूस हुए कुल 1500 साल गुजरे हैं और हम घबरा गए। इमाम आते क्यों नहीं है, लोगों को कत्ल करते क्यों नहीं है, कयामत आती क्यों नहीं है। 1500 साल है? कुल 1500 साल और ऐसी घबराहट फैल गई है कि बस इमाम आ ही जाए, दुनिया खत्म हो ही जाए। तकरीबन 4000 साल बाद जनाब इब्राहीम की दुआ पूरी हो रही है। पालने वाले इनमें रसूल मबूस कर है जो आयतों की तिलावत करे, नफ्सों को इल्म और हिकमत दे और नफ्सों को पाक करे। इस कबीले की फिर आगे आए थे। अब कुदरत कह रही है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बुनियादी सारी लफ्ज़ें वही दुआ इब्राहीम की है जिसे अल्लाह ने मीनो अन कबूल किया। नहीं जुमला पहुंचा सका भाई, दुआ और वो भी मीनो अन कबूल किया। कहा था मबूस कर, मबूस किया। मबूस भी ऐसे को किया कि जो नफ्सों को पाक भी करे, इल्म और हिकमत भी अता करे और आयत की तिलावत भी करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
میں شاید جملہ نہیں پہنچا سکا اور ہر جملے پہ جو ہے وہ نقطہ بنانے کا وقت نہیں ہے. دیکھیں مینو ان جہاں دعا قبول ہو جائے سمجھ لیجئے وہ بہت اللہ والا ہے. جہاں مینو ان دعا قبول ہو جائے، میں کیا عرض کروں، جہاں دعا مینو ان قبول ہو جائے، اب لفظ بدل رہا ہوں، پہلے کیا کہتا وہ اللہ والا ہے، اب کہہ رہا ہوں جہاں مینو ان دعا قبول ہو جائے سمجھ لیجئے گا اس کی دعا نبیانہ ہے. بتوجہ ہے، اس کی دعا نبیانہ ہے. جناب ابراہیم کی دعا میں نے حوالے کر دیا آپ کو، آیتیں بھی دے دی، حوالہ بھی دے دیا. سورہ بقرہ غالباً 129ویں آیت ہے کہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ دعا پھر قبول کی. آیت حوالے کی جہاں دعا مینو ان بے قبول ہو جائے سمجھ لیجئے گا وہ دعا عام آدمی کی نہیں ہے، نبیانہ ہے. جناب عبد المطلب نے دعا کی تھی، پالنے والے ہمیں 10 بیٹے چاہیے، نہ اللہ نے ایک کم دیے نہ ایک زیادہ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے جناب عبد المطلب کی دور یاس میں، دور فترت میں کوئی دعا کر رہا ہے نبیانہ شان سے کہ پالنے والے ہمیں 10 بیٹے دیں. اور پھر تیسری دعا ہے جو آپ بھی جرار بھائی سے سن رہے تھے، میرے مولا نے کہا پالنے والے ہمیں ایک بیٹا چاہیے جو حسین کے ساتھ اسی طرح رہے جیسے میں رسول کے ساتھ تھا. توجہ ہے، 3 دعائیں 3 مرتبے والوں کی ہے، 3 شخصیتوں کی ہے. اب دعا کا مزاج دیکھ لیجئے، قبولیت کا شرف دیکھ لیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. دعا میں بھی فیہم ہے، منہم ہے، اور قبولیت میں بھی فیہم اور منہم ہے. اب مجھ سے زیادہ یہ علماء سمجھتے ہیں، لطیف اور دقیق بحث میں جانا مقصود نہیں ہے، مقام توجہ ہے. صلوات پڑھنے محمد والم. اللہ کہہ رہے لقد من اللہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت سے زیادہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم نہیں ہے، من انفسہم. اللہ نے بڑا احسان کیا، اللہ نے بڑا احسان کیا. منا یمنو احسان، مہربانی، مرہون منت کرنا. توجہ ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ انہی نفوس میں سے ایک کو رسول بنایا، انہی نفوس میں سے ایک کو رسول بنایا. اللہ نے بڑا احسان کیا کس پر؟ کافروں پہ نہیں، انسانوں پہ نہیں، آدمیت پہ نہیں. اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ بھی انفسہم، انہی نفسوں میں سے ایک کو رسول بنایا. تو مصطفیٰ جس گھر سے برآمد ہو ماننا وہاں مومن پہلے سے موجود ہے. مصطفیٰ جس گھر سے برآمد ہو اس گھر میں پہلے سے مومن موجود ہیں.
اس لیے کہ اگر مومن نہ ہوتے تو احسان جتانا کیا مانا؟ مومن وہاں موجود نہ ہوتے تو پھر احسان جتانے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا میں نے دعا ابراہیم قبول کی اور مومنوں پہ ہم نے احسان کیا کہ انہی نفوس میں سے من انفسہم، بڑا لطیف لفظ ہے، ہم نے ایک کو رسول بنا دیا۔ کام کیا کرتا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ واحد معلم ہے جو تعلیم کے ساتھ حکمت بھی دیتا ہے۔ میں لفظ کی شرح میں نہیں جا پاؤں۔ ہر استاد کی ذمہ داری ہے تعلیم دے دینا، ہر استاد کی ذمہ داری ہے تعلیم دے دینا۔ اس سے سوال تعلیم ہی کا ہوتا ہے، کورس کتنا پڑھایا، کتنا کمپلیٹ کیا، کیا کم رہا، کیا زیادہ رہا، کیا ورک کرایا۔ کوئی بھی مینجمنٹ استاد سے حکمت کا سوال نہیں کرتا کہ آپ نے حکمت کتنی عطا کی ہے۔ جملہ نہیں پہنچا سکا میں۔ یہ واحد معلم ہے سرکار مصطفیٰ، جن کی ذمہ داری علم بھی دینا ہے اور حکمت بھی عطا کرنا ہے۔ توجہ ہے، علم بھی دینا ہے، حکمت بھی عطا کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی نے مومن کو علم بھی دیا، حکمت بھی عطا کی، اسی لیے دنیا کو فراست مومن سے ڈرایا گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد، کیونکہ مومن صاحب حکمت بھی ہوتا ہے۔ پھر قدرت نے آواز دی، ہم نے مبعوث کر دیا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہ ہے سورہ جمعہ والی آیت۔ پھر اسی پچھلی آیت کی تجدید، بنیاد ہم نے جو احسان کیا تھا وہ احسان یہ ہے کہ امیین کے درمیان ہم نے رسول مبعوث کیا جو ان کو آیتوں کی تلاوت ان کے درمیان کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جنہیں علم لینا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، علم دینے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہمارا مجمع اس جستجو میں لگ گیا ہے کہ یہ شاعروں کے اس مضمون تک کب پہنچیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ میں مجمع کی بات کروں سرکار، علماء کی نہیں کر رہا۔ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے اعلان بعثت کر دیا، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ایک رسول مبعوث کر دیا اور اس کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، قرآن و حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اس کھلی ہوئی گمراہی سے میرا رسول نکال رہا تھا اور 23 برس تک نکالا، کھلی ہوئی گمراہی سے۔ مگر تمہیں معلوم ہے ہم نے مصطفیٰ کو رسول 23 برس کے لیے نہیں بنایا تھا،
بھائی لفظ संभाल लीजिए, लफ्जों की तशरीह खुदा के लिए न मांगिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है. हमने रसूल 23 बरस के लिए थोड़ी बनाया था, और न ये रसूल पिछले रसूलों जैसा है कि अगला कोई आ जाए तो उसकी रसालत मंसूख हो जाए. ये आखिरी नबी है, ला नबीयाबादी की सनद के साथ है, तो जहां तक दुनिया जाएगी वहां तक इसकी रिसालत जाएगी, है ना. कयामत से एक दिन पहले तक भी जो पैदा होगा, जब तक दुनिया में लोग आते रहेंगे, उन्हें कलमा यही पढ़ना है कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है. अजीजों, यही तो मुनाफिकत है. मैं हज पे गया तो मैंने वो मुनाफिकत देखी कि जब जियारत करने का मौका आया, अब तो जियारत पे भी बहुत ड्रामा कर दिया है, ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर मौका मिलेगा, धक्का खा लेंगे, अंदर जा पाएंगे, तब होगी जियारत, वरना तो अब जियारत भी ये बहुत एक ड्रामा है जो वहाँ फैला दिया गया है ना. आप देखिए कई करोड़ लोग ज़ियारत इमाम हुसैन करके चले आते हैं, न कोई ऐप डाउनलोड करना है न कहीं कोई ऐसी लाइन लगानी है. और वहाँ उम्रा के ऊपर कितने लोग हैं, 2000, 5000, 20,000, 30,000, 1000 में हैं, और वहाँ साहब ऐप डाउनलोड, ये ऐप नहीं ऐप है, मुश्किल कर दिया है ज़ियारत रसूल करना, और कितनी दूर से ही बैरिकेटिंग कर दी वगैरह वगैरह. खैर अल्लाह आपको ज़ियारत नसीब करे, आप देखेंगे कि वहाँ क्या मसाइल हो गए. तो मैं जब ये मुश्किलें नहीं थी तब की मैं बात कर रहा हूँ कि जब वहाँ पहुँचा ज़ियारत के करीब, रोज़े की जाली के करीब, तो वहाँ एक कठमुल्ला, अच्छा लफ्ज़ दे जल्दी से, है ना. तो मैं सोच रहा था मैं क्या कहूँ उन्हें, वो तो मुतव्वा कहलाते हैं तो उसका तर्जुमा करना पड़ता है ना. वो कठमुल्ला, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है. और जो वो लफ्ज़ अपने मुहावरे में बोलते हैं वो बहुत ही बदतमीज़ी का लफ्ज़ है. जो उनके यहाँ लफ्ज़ बोला जाता है वो बहुत ही नाजेबा कलेमा है अरबी के लिहाज से. और कर रहे हैं आप, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म वतम हो गया, है ना. खल्ली वल्ली, ये उनकी लफ्ज़ें थी, वर्डिंग थी. खल्ली वल्ली, रो रो, कुछ भी नहीं है, ख़त्म. अभी ये कही रहा था कि वहाँ अजान हुई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह. हाय हाय, कहाँ है आप, बेतवज्जो है. और वो दोहरा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी एक जुबान से कह रहा है कि सब खत्म हो गया, और फिर उसी जबान से कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है. इसी को मुनाफिकत कहते हैं. एक सलवात पढ़े मोहम्मद. जाहिर ये मेरे साथ का वाकया है, इसके लिए न किसी मुझे हवाला देने की जरूरत है न किताब बताने की जरूरत है. बात कर रहे हैं आप. तो मुस्तफ़ा 23 बरस के लिए रसूल नहीं थे, कयामत तक के रसूल है. नबूवत आपकी कयामत तक की है, रिसालत आपकी कयामत तक की है, मगर ड्यूटी आपकी 23 साल है. बेदार है, ड्यूटी 23 साल है, और वादा अल्लाह से कयामत तक का है. तो वादा कयामत तक का है, ड्यूटी 23 साल की है. तो अल्लाह को खुद कहना पड़ा, मेरे नबी, अगर आपने अपने जैसा अपनी जगह बिठा न दिया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम न दिया. हाय हाय, मेरे नबी अपनी जगह
اپنے جیسا بٹھا نہ دیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، اس لیے کہ آپ کی رسالت ہے قیامت تک، اور آپ ورک اور ڈیوٹی کر رہے ہیں 23 برس، تو ضروری ہے، اب جملہ سنبھال لیجئے گا، کہ آپ اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا دیجئے، اسے قائم بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھے محمد۔ اب یہ سلسلہ ہدایت حضور میرے ساتھ میرٹھ میں ہو چکا، ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ میرے حبیب آپ بٹھا دیجئے اپنی جگہ اپنے جیسا، تاکہ یہ رسالت قیامت تک چلتی رہے، یہ ہدایت چلتی رہے، آیتوں کی تلاوت چلتی رہے، نفسوں کی پاکیزگی چلتی رہے، قرآن و حکمت کی تعلیم چلتی رہے۔ آپ اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا دیجئے، میرے حبیب اسے قائم بنا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر نبی نے اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا دیا، اللہ نے اس سلسلے کو قائم بنا دیا، قائم بنا دیا۔ اب تلاش ہے بس جلدی سے آ جائیں، مار کاٹ مت جائے، 70,000 ڈھونڈ لیے جائیں، کام تمام ہو جائے۔ نہیں سرکار، میں کہہ رہا ہوں پیدا ہو چکے، پیدا، اب یہ بھی ان کا استفادہ، یہ شاعری کوئی خیالی نہیں تھی ان کی، ہے نا، کیونکہ خیالی شاعری بھی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ خیالی شاعری نہیں ہے، انہوں نے ایک روایت سے یا ایک حدیث سے استفادہ کیا ہے، تب وہ شعر بنا ہے کہ 70,000، مگر اب میرا استفادہ سنیے سرکار، 70,000 جب ہو جائیں گے تب آئیں گے، یہ تو تھا مضمون۔ جیسے ہی 70,000 پورے ہوئے، میں انہی کے شعر سے جواب دے رہا ہوں کہ ذوالفقار 2 طرح کے شکار ڈھونڈ رہی ہے، ایک جو منکر ولایت ہیں اور دوسرے جو منکر عزا ہیں۔ کیا 70,000 نہیں ہیں؟ دنیا میں 2.25 ارب کلمہ گو ہیں، جن میں 73 فرقے ہیں۔ اب تو ریسرچ ہے تو ہوگا، 2.25 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، جس میں سب فرقہ اس بات پر متفق ہے کہ ایک ہی ناجی ہے، 72 ناری ہیں، ہے نا؟ تو 2.25 ارب میں 72 پارٹیاں ناری ہیں، کہ 72 پارٹی میں 70,000 بھی نہیں ہے، 72 میں 70، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 70 پورے ہو چکے، آ کیوں نہیں رہے؟ اب استفادہ سن لیجئے، اور میں آخری منزل تک پہنچ رہا ہوں۔ 70 تو کب کے پورے ہو چکے، مگر سرکار آ اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 313 مومن چاہیے، 313 مومن چاہیے، اور وہ جب تک پورے نہیں ہوں گے سرکار نہیں آئیں گے۔ وہ کٹنے والے 70,000 ہو چکے پورے، اب سوال ہے مومن کا، مگر اب پھر سنیے، اتنے سارے ہیں عشق ولایت رکھنے والے، ابھی 313 ان میں ہوئے ہی نہیں، یہ میں ماننے کو تیار نہیں۔ اتنے سارے عاشقان ولایت، اتنے سارے ائمہ کے امور کو قبول کرنے والے، جان دینے والے، ابھی 313 پورے ہی نہیں ہو رہے، ان میں 313 لوگ نہیں ہیں، نہیں، یہ 313
یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، 313 سلمان چاہیے. ہائے کہاں ہیں آپ؟ 313 ابوذر چاہیے، 313 مقداد چاہیے، 313 عمار چاہیے. بھئی آپ کہیں گے یہ آپ کون سی بات نکال رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ امام حسین نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے، میرے لالا کو نہیں ملے، میرے بابا کو نہیں ملے، اسی طرح میرے امام کو بھی 313 کربلا معیار چاہیے. جب میرے امام مدینے سے اٹھے گا لشکر اور سرکار مکہ میں اعلان کریں گے. اے بھئی آپ شاعری سن سکتے ہیں، امام زمانے پہ ذاکری نہیں سن سکتے؟ ایسے تو نہیں سن رہے تھے آپ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب امام مکے سے، میں استدلال کے ساتھ آپ کو فکر دے رہا ہوں، مکے سے مدینہ کی طرف جائیں گے اور مدینہ سے دجال اٹھے گا اور وسط مکہ اور مدینہ جنگ ہوگی جہاں وہ ختم ہوگا، زمین دھسے گی، مرے گی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس وقت امام کے لشکر میں 10,000 لوگ ہوں گے. لو 313 ڈھونڈ رہے تھے تم، 10,000 کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک 313 سمجھا نہیں ہے آدمی. یہ 313 سپاہی نہیں، سپہ سالار چاہیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب پڑھنا بیکار ہے، سلوات پڑھ لیں. 313 سپاہی نہیں چاہیے، میرے امام کو 313 ابدال چاہیے، سپہ سالار چاہیے. اور سپہ سالار اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتے. تو وہ 10,000 جو امام کی فوج میں ہوں گے، وہ جو خراسانی کئی ہزار لے کے اٹھے گا، یہ سب بھیا مومن ہوں گے، مومن. تو صرف 313 عام مومن کا انتظار نہیں ہے، 313 ابدال کا انتظار ہے، 313 سلمان کا انتظار ہے، 313 ابوذر کا انتظار ہے، 313 مقداد کا انتظار ہے، 313 میثم کا انتظار ہے، 313 قمبر کا انتظار ہے. اور یہ 313 کربلائی معیار کے وہ مجاہد ہوں گے جو آخری امام کے ساتھ آئیں گے. اب جملہ سنیے، امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جس وقت امام پہلی صدا، لفظ سمجھیے گا بھی اور محسوس بھی کیجیے گا، جس وقت امام پہلی صدا جمعے کے دن کعبے میں دیں گے، اس وقت 313 بیک وقت ہر طرف سے کعبے میں نمودار ہو جائیں گے. بھائی یہی موقع نہیں پڑ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، 313 بھی ہو، جمعے کا دن بھی ہو، امام صدا دیں تو یہ 313 وہاں اس اتفاق میں شامل ہو چکے ہوں. اور اتفاق ہر دن نہیں ہوتا. غور کریں آپ، اس اتفاق کی جستجو ہے کہ جب 313 بھی ہو، جمعے کا دن بھی ہو، وہاں موجود بھی ہو، تو جس دن یہ 313 کربلائی معیار کے بہادر کربلا کعبے کے حدود میں جمع ہو جائیں گے، امام ظاہر ہو جائیں گے. اور وہ کب جمع ہوں گے؟ جب ہماری علمی سطح بلند ہو. اور یہی کام غلام عسکری صاحب کر رہے تھے. اب سمجھے اس جہاد کو جو غلام عسکری صاحب کر گئے. گاؤں گاؤں مدرسہ ہو، ضلع ضلع مدرسہ ہو، صوبے صوبے مدرسہ ہو، گلی گلی مدرسہ ہو. اس لیے کہ وہ 313 کہاں سے نکل آئے یہ کسی کو پتا نہیں. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ یہ 313 کہاں سے نکل آئے
اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 313 کہاں کہاں کے ہوں گے، کس کس گلی سے نکل جائیں۔ توجہ ہے، تو جب بھیڑ میں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو پوری بھیڑ کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ نہیں جملہ پہنچا سکا۔ اگر 5 کلو گیہوں میں چاندی یا سونے کی ایک سوئی گم ہو جائے تو 5 کلو چالنا ہوگا۔ ہائے ہائے کہاں ہے آپ؟ پھر ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ ڈال کے اور اسے نکال لیں گے۔ تو جب تک پورے سماج اور پورے ماحول کو علم دین سے آراستہ نہیں کر لیا جاتا، یہ 313 تیار نہیں ہوں گے، اور ان 313 کو تیار ہونے میں 100 سال لگیں گے، 500 سال لگیں گے، 1000 سال لگیں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، گفتگو تمام کر دی اتفاق سے، جلدی جلدی پڑھنے میں وقت کم ہی خرچ ہوا۔ قبلہ صرف کربلا نے ایک بات اصولی سمجھ لیں، جو میں شاید کہیں اس سے پہلے بھی یہی پڑھ چکا ہوں، یہ جملہ پڑھتا رہتا ہوں کہ کربلا کو جہالت پسند نہیں ہے۔ اگر ہم کربلائی ہیں، حسین کے عزادار ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم تبھی حسین کے عزادار حقیقی بن سکیں گے جب ہمارے پاس علم ہو، کیونکہ کربلا کو جہالت پسند نہیں ہے۔ کربلا نہ تو جاہل کو پسند کرتی ہے اور نہ کربلا بے ہنر کو پسند کرتی ہے۔ دیکھیے یہ 2 جملے ہیں مگر پورا مضمون ہے گھنٹوں کا۔ نہ کربلا بے ہنر کو پسند کرتی ہے، نہ کربلا جاہل کو پسند کرتی ہے۔ اس عہد کا ہنر کیا تھا؟ اس عہد کا ہنر تیر اندازی بھی تھا، تلوار بازی بھی تھا، دلیری بھی تھا، نبرد آزمائی بھی تھا۔ حسین کے پاس جتنے تھے سب عالم بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ کوئی تیر انداز تھا، کوئی تلوار باز تھا، کوئی نیزہ باز تھا۔ کربلا میں کوئی بھی بے ہنر نہیں تھا اور کوئی بے علم نہیں تھا۔ یہ اظہار علم ہی کرنا تھا کہ جو حسین نے 17 دن کی عمر میں علی اصغر سے باتیں کی، 17 دن کے علی اصغر سے مدینے میں حسین نے باتیں کی، اور جو باتیں 17 دن کی عمر میں علی اصغر سے کی تھی، 6 مہینے بعد وہی یاد کرایا ہے حلمن کی صدا دے کے۔ اور علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا کے اور لبیک کہہ کے اپنے علم اور حافظے کا ثبوت دیا۔ اور کیا حسین نے بات رکھی شہزادی زینب کی۔ میں کبھی سپاٹ مصائب پڑھ بھی نہیں پاتا، میں چاہتا ہوں کہ کربلا سے اس کے مصائب کے وہ پیغامات پہنچیں جو کربلا نے دیے ہیں۔ جناب زینب کا تنہا لقب ہے عورتوں میں شریکت الحسین۔ شریکت الحسین، حسین کے شریک، یہ شاندار لقب کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یا پھر ایک لقب شہزادی کے پاس ہے، بضعۃ الرسول۔ دونوں میں فرق بھی ہے، وہ جزو رسالت ہیں، یہ شریکت الحسین ہے۔ تیسری کوئی عورت نہیں، شریکت الحسین، جس سے حسین مشورہ کر رہے ہیں، وہ ایک بار کہہ دیتی ہیں بھیا اتنا لشکر چلا رہا ہے، آپ کیا اپنے کسی ساتھی کو نہ بلائیں گے؟ زینب کی بات رکھنی تھی، شریکت الحسین کے اس منصب کی لاج رکھنی تھی، اسی لیے حسین نے ایک خط لکھ دیا۔ لشکر نہیں بلایا، بھیڑ نہیں بلائی،
ایک خط ایک شخص کو تاکہ زینب کی زبان خالی نہ جائے، مگر ایک کو بھی بلایا تو کسے بلایا؟ حسین نے خط کا ٹائٹل دیا، حسین غریب کا خط الی رجل الفقیہ، تاکہ معلوم ہو جائے حسین علم کو بلا رہا ہے، طاقت کو نہیں بلا رہا۔ حسین نے فقیہ کو بلا کے قیامت تک کے لیے علم دین کو مستند کر دیا۔ بس گفتگو تمام ہو گئی عزیزوں کہ جب جناب حبیب پہنچے ہیں تو اس بھوک میں، اس پیاس میں، اس تپش میں، اس موسم میں باہر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جناب زینب نے تڑپ کے جناب فضہ سے کہا اماں فضہ دیکھیے اس مصیبت کے عالم میں یہ خوشی کا کون سا ماحول ہے، کیا بات ہو گئی، میرا بھیا بچ تو جائے گا نا؟ جناب فضہ باہر آئی اور دیکھا حبیب آئے ہوئے ہیں، دوڑی ہوئی گئی اور آواز دی بہن آپ کو شہزادی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھیا کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ ارے شہزادی نے کہا اماں فضہ جائے اور حبیب کو میرا سلام کہہ دیں۔ عزادارو جیسے ہی جناب فضہ نے سلام پہنچایا، حبیب نے امامہ پھینک دیا۔ پالنے والے آل رسول پر کیسا امتحان ہے۔ عزادارو حسین نے اپنے دوست کو گلے سے لگایا۔ عزادارو جب کربلا میدان جنگ بن گئی، ایک کے بعد ایک سب شہادتیں پیش کرنے لگے، بالآخر جب بچپنے کا دوست حبیب گیا ہے، اس نزاکت روایت کو محسوس کر لو عزیزو، جب بچپنے کا دوست حبیب گیا اس سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ جو کوفے کے رہنے والے تھے، حبیب کے بہت قریب کے تھے، ان کی شہادت واقع ہوئی امام کے ساتھ۔ حبیب جب مسلم کے قریب سرانے پہنچے تو ایک ہی جملہ کہا، مسلم اب ہم بھی جانے کو تیار ہیں، مگر ہاں کہا جاتا ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری وصیت پوچھ لو۔ حبیب نے کہا مسلم کوئی وصیت ہے تو مجھے بتا دو، اگر موقع نصیب ہوا تو ضرور پورا کروں گا۔ عزادار مسلم نے کوئی جملہ نہ کہا، حسین کی طرف اشارہ کیا، حبیب آقا کا خیال رکھنا۔ عزادارو موقع ہوتا تو میں عرض کرتا کہ اس فقیہ نے اپنی فقاہت کے کیا فائدے کربلا میں اٹھائے ہیں۔ عزادارو یہ وصیت ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا کہ ادھر مسلم گئے، ادھر حبیب تیار ہو گئے، اور حبیب نے بہترین جنگ کی ہے، لیکن جیسے ہی زمین پر آئے حسین سرحانے پہنچے، حبیب کا سر زانوں پہ رکھا اور اس کے بعد ایک ہی جملہ کہا، حبیب تم بابا کے پاس جا رہے ہو، تم لالا سے ملاقات کرو گے، حبیب میں بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہوں، مگر جب لالا سے ملنا تو اتنا ضرور کہہ دینا، لالا سے ملنا تو اتنا ضرور کہہ دینا، لالا آپ کی امت نے ہمیں یہ صلح محبت کا دیا ہے، بچے میرے بھوکے اور پیاسے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ علیہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ مجلس سے عزا کو قبول فرما، اللہ علیہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ
तमाम मोमिनीन व मोमिनात जहाँ जहाँ भी उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हाजात दुनियावी और उखरवी को पूरा फरमा। पालने वाले जनाब ग़ुलाम अस्करी साहब क़िबला की मेहनतों को कबूलियत का शरफ़ अता फरमा और पालने वाले उनके उमूर और उनकी खिदमतों को रोज़ क़यामत से मिला दे। पालने वाले तमाम तालिब इल्म जो इससे वाबस्ता हैं उन्हें खुसूसी तौफ़ीक़ात इल्म दीन अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के मोइन मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बानी तंजीम अल्लामा सैयद ग़ुलाम अस्करी साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहू के रूह को इसाले सवाब कर दें और साथ ही साथ तमाम वो उलमा जो इससे वाबस्ता रहे और मरहूम हो गए उन्हें भी इसाले सवाब। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन अज़्ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र व ज़मान, लमहन लमान मिन फितनतिज़